اور وہ ہے مکافات عمل اور مسئلہ تقدیر سے متعلق. کچھ چیزیں تو میں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے پچھلی آیات کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کر چکا ہوں، انہیں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسپیسیفکلی 2 آیات قرآن حکیم میں ایسی ہیں جو مسئلہ تقدیر اور مکافات عمل، جو پبلک میں مشہور ہے کہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو کاٹنی پڑتی ہے، بالکل فضول بات ہے، قرآن و سنت بالکل اسے سپورٹ نہیں کرتے. اس کے رد میں یہ آیات ہیں قرآن حکیم سے 2 مقامات سے. پہلا مقام ہے سورہ الزمر، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، اللہ کا کفر کرو گے، نافرمانی کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، ناشکری کے معنوں میں بھی، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے تم سے. اسے تو پرواہ نہیں، پوری انسانیت اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دے یا پوری انسانیت تابع فرمان ہو جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن اس کا یہ رزلٹ نہ نکال لینا کہ جو مرضی کرو. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن اللہ اپنے بندوں سے کفر کے معاملے میں، ناشکری کے معاملے میں راضی کوئی نہیں ہے. ویسے تمہاری مرضی ہے، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، خواہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے کہا جو مرضی کر لو، نہیں، اینڈ ایک جیسا ہونے والا نہیں ہے. اللہ کے تابع فرمان لوگوں کا مقام جنت ہے، اللہ کے نافرمان ان کے لیے جہنم بنائی گئی ہے. اللہ راضی نہیں ہے کہ تم نافرمانی کرو، لیکن پکڑے گا بھی نہیں دنیا میں، کھلی چھٹی ہے، آخرت میں پکڑے گا. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو یہ اللہ کو پسند ہے کہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو. اللہ تو چاہتا ہے اس کے سارے بندے جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یہ وہ یونیورسل ٹروتھ. کوئی بوجھ اٹھانے والی جان قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ ٹاپک ضرور آیا کہ جو لوگ دنیا میں کسی کو گمراہی کے راستے پہ چلاتے ہیں، قیامت کے دن وہ اپنے فالوورز کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور فالوورز کے اپنے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی. فالوورز یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے ہمارا بوجھ اٹھا لیا اور اللہ ہمیں کہے گا کہ تو کچھ نہیں پتا اسی جنت ہی چلے جاؤ. نہیں، ان کے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور کمبائنڈ بوجھ بزرگوں پہ ڈالا جائے گا. ظاہر ہے ان کا مرتبہ زیادہ تھا تو عذاب بھی ان کو بڑا ہی ہونا چاہیے. وہ ایک ایکسیپشن ہے، ادروائز جنرل رول یہ ہے کہ کوئی جان دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. باپ بیٹے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بیٹا باپ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لہٰذا یہ مکافات عمل اس حوالے سے کہنا کہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کی اولاد کو ملتی ہے، یہ بالکل غلط ہے. ہاں، اس کا جزوی پورشن درست ہے کہ انسان کو بسا اوقات دنیا میں اپنے اعمال کی سزا ملتی ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، جو ہم پچھلی آیات میں کور کر چکے. وہ والا مکافات عمل ہو وہ تو نظر آتا ہے، وہ دنیا میں آپ کو پاکستان کی پالیٹکس میں نظر آ رہا ہے. پہلے ایک کا پلڑا اوپر ہوتا ہے، پھر دوسرے کا ہوتا ہے. اس وقت وہ فرعون بنا ہوتا ہے، بعد میں دوسرے فرعون بن جاتے ہیں. وہ تو آپ کو مکافات عمل نظر آ رہا ہے، وہ اپنے کرتوتوں کا ہے، کسی دوسرے کی کرتوت نہیں، اپنے بھگتنے پڑ رہے ہیں. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. سورہ المؤمن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. یعنی اگر کسی شخص نے آنکھ سے بھی خیانت کی ہے نا، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، چاہے ایک عام آدمی کی آبزرویشن میں وہ چیز نہ آئے. اسی کانٹیکسٹ میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 ہے، وہاں پر مسئلہ تقدیر مزید کھل جائے گا. کچھ تو یہاں پر بھی کھلا کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، خواہ
شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا یہی ہے کہ شکر گزار بنو، ناشکری کا انجام جہنم ہونے والی ہے۔ اور یہ جو سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، ہمارے ماں باپ کو جب جنت سے نکالا گیا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، تو ہم نے ان دونوں سے فرمایا کہ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ۔ سب کے سب سے مراد ان سے ہونے والی اولاد بھی، ظاہر ہے انہی سے آگے سلسلہ جاری ہونا تھا۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ ظاہر ہے دنیا میں اللہ نے یہ آزمائش والا سلسلہ رکھا ہونا ہے، کچھ پیغمبروں کی بات مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ اللہ کے تابع فرمان ہوں گے اور کچھ اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی پیغمبر کے ذریعے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی پھر پیروی کرے گا اس ہدایت کی جو پیغمبر کی شکل میں اور اس پہ نازل کردہ شریعت کی شکل میں آئے گی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو ایسا شخص نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ یہ وہ بدبختی بھی آگئی کہ انسان بدبختی خود کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو قرآن و سنت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ شقی ولا یشقا، اس کا مطلب ہے کہ بدبختی ہم خود کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کے بدبخت نہیں بناتا۔